السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم رحمت کی تعمیر پر بات کریں گے۔ اگر اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ کبھی ایسی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچا ہے جس کا منافع پیسوں میں نہ ماپا جاتا ہو، جس کی کوئی بیلنس شیٹ نہ بنے، نہ ہی کوئی اس پر تالیاں بجائے؟ یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو ایک خاموش ندی کی طرح بس بہتا رہتا ہے نسل در نسل۔ تو چلیے آج ہم اسی قسم کی ایک سرمایہ کاری کو سمجھتے ہیں، ایک شخص کے ذریعے جس کا نام تھا اسکندر، ایک ایسا معمار جس نے اپنی دولت وہاں لگائی جہاں ریٹرن دینار میں نہیں بلکہ دعاؤں میں ملتا تھا۔ ہمارا پہلا باب ہے منافع سے بالاتر سرمایہ کاری۔ اسکندر کی دنیاوی کامیابی تو سب کے لیے ایک مثال تھی، لیکن اس کی اصل اور دائمی میراث کچھ اور ہی تھی۔ تو اسکندر جو تھے وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے ایک ماہر بزنس مین تھے۔ انہیں خوب پتا تھا کہ سرائے، دکانیں، گودام کیسے بنائے جاتے ہیں، منافع کا حساب، وقت پر کام پورا کرنا، بزنس کے خطرات، یہ سب ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہوں نے اپنے ہنر سے ایک کامیاب کاروباری سلطنت کھڑی کر دی تھی۔ لیکن اتنی ساری دنیاوی کامیابی کے باوجود ایک چیز تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی۔ جب وہ شہر کی گلیوں سے گزرتے تو دیکھتے تھے کہ مسافر پانی کے لیے بھٹک رہے ہیں، غریبوں کے سر پر دھوپ سے بچنے کو سایہ تک نہیں، اور لوگوں کے استعمال کی جگہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اور بس انہی ضرورتوں کو دیکھ کر ان کی سوچ نے ایک نیا رخ اختیار کیا، ایک ایسا ویژن جو صرف ذاتی فائدے سے کہیں بلند اور کہیں پائیدار تھا۔ اور یہیں سے اسلامی تہذیب کا ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ اصل قیادت، اصل لیڈرشپ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں کسی کی ذاتی کامیابی عوام کی ضرورتوں کو محسوس کرنا شروع کر دے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بالکل الگ سوچ کے انداز آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف مارکیٹ کی سوچ ہے، مارجن، ڈیڈ لائنز، رسک، سب کچھ نفع نقصان کے ترازو میں تلتا ہے، اور دوسری طرف ایک ضرورت کی پکار ہے، پیاسے مسافر، سائے کی کمی، شہر کی خستہ حالی۔ اسکندر نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو کاروباری دنیا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل عجیب تھی۔ اس نے کہا کہ وہ عوامی فوارے، بینچ اور مسافروں کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کرے گا، اور شرائط: کوئی کرایہ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، اور ان تعمیرات پر اس کا نام تک نہیں لکھا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے بزنس پارٹنرز کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ان کا اعتراض فوری تھا، بھائی نفع کہاں ہے اس سب میں؟ اتنا خرچہ ہوگا، اس کی دیکھ بھال کے پیسے کون دے گا؟ لیکن اسکندر کا جواب بزنس کی کتابوں سے نہیں بلکہ ایمان کی گہرائیوں سے آیا تھا۔ اس نے کہا، اگر کسی چیز سے سب کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو اس کا اجر تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ایک جملے میں اس نے پروفٹ کا مطلب ہی بدل دیا۔ تو سوال یہ تھا کہ اس نے اس منصوبے کو ہمیشہ کے لیے پائیدار کیسے بنایا؟ اس نے کیا عملی قدم اٹھایا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا عملی قدم تھا ایک وقف کا قیام، یعنی اپنی ذاتی کمائی سے ایک ایسا ادارہ بنانا جو ہمیشہ چلتا رہے اور جس کا مقصد صرف ایک ہو: لوگوں کو مسلسل فائدہ پہنچانا، ایک پرماننٹ انڈاؤنمنٹ۔ اور اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے 4 بنیادی اصول رکھے۔ پہلا، فنڈنگ ہمیشہ اس کی ذاتی کمائی سے ہوگی تاکہ یہ خالص رہے۔ دوسرا، اس کا انتظام آزاد نگران سنبھالیں گے تاکہ شفافیت رہے۔ تیسرا، اس سے ہر عام و خاص فائدہ اٹھا سکے گا بغیر کسی امتیاز کے۔ اور چوتھا، اس کے خاندان کے لیے کوئی خصوصی مراعات نہیں ہوں گی تاکہ یہ صرف عوام کی امانت رہے۔ اور یہ چیز ہمیں اسلامی تہذیب کی ایک بہت بڑی خوبی دکھاتی ہے کہ یہاں شخصیات سے زیادہ نظام یعنی سسٹمز اہم تھے۔ فکر یہ تھی کہ بھلائی کا کام کسی ایک انسان کے ساتھ ختم نہ ہو جائے بلکہ ایک نظام کے صورت میں ہمیشہ چلتا رہے۔ لیکن اسکندر کے اس عظیم انتخاب کو جلد ہی ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ اور پھر اس نظام کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ شہر میں شدید قحط پڑا، کاروبار تباہ ہونے لگے، حالات اتنے خراب ہوئے کہ اس کے اپنے دوستوں نے کہا، اسکندر، وقف کا پیسہ اپنے ڈوبتے ہوئے کاروبار میں لگا دو۔ لیکن وہ اپنے اصول سے 1 انچ نہیں ہٹا۔ اور یہی اس سرمایہ کاری کی اصل قیمت سامنے آئی
جب شہر میں سب کچھ رک گیا تھا، اس کے فوارے پھر بھی چل رہے تھے، لوگوں کو پانی مل رہا تھا، اس کی پناہ گاہیں اب بھی کھلی تھیں۔ یعنی مشکل وقت میں رحمت کا یہ نظام نہیں رکا۔ لیکن آزمائش صرف تنگ دستی کی نہیں تھی، کبھی کبھی فراخی بھی انسان کو آزماتی ہے۔ ایک بہت امیر شخص اس کے پاس آیا، اس نے ایک بڑی پیشکش کی، کہا کہ میں اس کام میں بہت پیسہ لگاؤں گا، لیکن 2 شرطیں ہیں، اس کا کنٹرول میرے پاس ہوگا اور اس پر نام بھی میرا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کتنا نازک انتخاب تھا۔ ایک طرف بہت سارے وسائل، بہت سارا پیسہ، لیکن ساتھ میں کنٹرول اور شہرت کی قیمت، اور دوسری طرف وقف کا اپنا بنیادی اصول، مکمل آزادی، خلوص نیت اور سب کے لیے یکساں فائدہ۔ اسکندر نے وہ پیشکش ٹھکرا دی اور کہتے ہیں کہ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں ایک بات لکھی جو ہمیشہ کے لیے ایک اصول بن گئی۔ وہ فائدہ جس کے لیے کسی کی اجازت درکار ہو، وہ فائدہ نہیں، وہ طاقت کا استعمال ہے۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے۔ تو اسکندر کی اس فیصلے کا آنے والے زمانوں پر کیا اثر ہوا؟ اور پھر وقت گزرتا گیا، سال، دہائیاں، اسکندر کی بنائی ہوئی تجارتی عمارتیں ہاتھ بدلتی رہیں، بک گئیں، بازاروں میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن نسلیں گزرنے کے باوجود اس شہر کے بارے میں ایک بات مشہور رہی۔ لوگ کہتے تھے، یہ شہر آپ کا خیال رکھتا ہے۔ وہ عمارتیں نہیں بلکہ اس کی بنائی ہوئی رحمت باقی رہ گئی۔ تو یہ کہانی یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جب کامیابی ملتی ہے، تو کیا سرمایہ کاری صرف وہاں کرنی چاہیے جہاں نفع فوراً نظر آ رہا ہو، یا پھر وہاں جہاں رحمت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے؟ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا۔